بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آج ہم جو سبق شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ اسے آپ جنگ بدر بھی کہہ سکتے ہیں اور غزوہ بدر بھی۔ غزوہ سے مراد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں، اور بدر سے مراد وہ میدان ہے جو مدینے سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس میدان میں جو جنگ ہوئی تھی اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، غزوہ بدر وہ پہلی جنگ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو شروع ہوئی اور اسلام نے کفر کو شکست دی۔ اس جنگ میں حق اور باطل کا فرق واضح طور پر ثابت ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ جنگ اس لیے شروع ہوئی تھی کیونکہ جب قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، تو اس کے باوجود بھی کفار مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اور اس کے علاوہ ابو سفیان جو سردار تھا قریش کا، اور وہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر جب ملک شام کی طرف روانہ ہوا، تو یہ خبر سننے میں آئی کہ اس تجارتی قافلے کی کل آمدنی مسلمانوں کے خلاف خرچ کی جائے گی۔ تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس فتنے کو روکیں تاکہ اسلام پھیلے۔ پیارے بچوں، جب مسلمان اپنی کم تعداد کے باوجود گھبرا رہے تھے، کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ دوسری طرف کفار کی تعداد 1000 کے برابر تھی اور ان کے لشکر میں 100 گھوڑے، 400 زرے اور کئی سو اونٹ شامل تھے۔ تو وہ اپنی اس قلیل تعداد کے باوجود جب گھبرا رہے تھے کہ ہم کیسے لڑائی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خداوند قدوس نے قافلہ و لشکر میں سے کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کا تمام احوال بھی سنا دیا تھا، بلکہ اپنی آنکھوں سے دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ یہ تمام مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں جہاں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہیں قتل ہوا، یعنی آپ کا کہا ہوا درست ثابت ہوا۔ آپ نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہ کافر وہیں پہ قتل ہوئے۔ پیارے بچوں، اس جنگ میں جو سب سے ضروری سب سے بڑا معجزہ ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد خود کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی، کیونکہ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تھے تو وہ جگہ ایسی تھی جو قیام کے قابل نہیں تھی، نہ تو وہاں پانی تھا اور نہ ہی وہ زمین درست تھی۔ بربری ریت تھی، اور اتنی ریت تھی کہ وہاں پر قدم جمانے مشکل تھے، لیکن قدرت خداوندی سے وہاں پر بارش ہو گئی جس سے ریت پہ چلنا آسان ہو گیا اور مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا۔ اس کے علاوہ جب مسلمانوں کو اپنی فتح کی فکر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیونکہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ ہے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تمام زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حق میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی۔ کوئی بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے منہ اور آنکھوں میں وہ ریت نہ پڑی ہو۔ پھر مسلمانوں نے زبردست حملے شروع کر دیے اور اس طرح کفار کو نیست و نابود کر دیا، کفار کو ختم کر دیا۔ پیارے بچوں، غزوہ بدر کی اہمیت، اس کے نتائج اور اثرات بہت اہم ہیں۔ یہ جنگ بہت اہمیت کے قابل ہے۔
اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا اور قریش اپنے سارے غرور و طاقت کے باوجود بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ اس کے علاوہ ان کا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس جنگ کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بالتفصیل بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور سورہ انفال اسی موقع پر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات مسلمانوں کو بتائے اور مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بھی احکامات نازل فرمائے۔ پیارے بچوں، یہ وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئی تھی، اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے تھے اور 70 مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ پیارے بچوں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جذبہ ایمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست پر مکمل یقین ہی تھا، جس کی وجہ سے مسلمان یہ شاندار معرکہ اپنی کم تعداد کے باوجود جیت گئے۔ اور اگر آج بھی مسلمان فضائے بدر پیدا کریں، اپنے اندر میدان بدر جیسی ہمت و قوت پیدا کریں، تو فرشتے آج بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر اپنے جذبہ ایمانی کو تازہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت پر مکمل یقین رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، تو کوئی بھی باطل قوت کبھی بھی حق کو نہیں دبا سکتی، اور مسلمان کبھی بھی کسی غیر مسلم قوم سے شکست نہیں کھا سکتے۔ شکریہ۔